کہ میرے بعد کس کو ستاؤ گے, ہاں پھر مجھے کس طرح سے بھول پاؤ گے. تو ابھی تو مجھے سب ستا رہے ہیں, لیکن جب میں نہیں رہوں گا نا تو میں بہت زیادہ ہوں گا. جی ہاں, ویلکم بیک آفٹر بریک. اور عامر بھائی, لوگ بڑے ڈھیٹ ہیں, ان کو بہت لوگ ہیں جن کو یہ ان کا کام ہی ہے, صرف یہ بیٹھے ہوئے اسی مقصد کے لیے. لیکن اچھا ہے, اس طرح کے لوگوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, ان لوگوں سے ہم لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کو جن کو یہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں, ہمارے حصے کی چیزیں اپنے سر پہ ڈال لیتے ہیں. یقین نہیں ہے تو علماء کرام سے بھی پوچھ لیں گے آپ. لیکن مفتی نوید عباسی صاحب میرے یہاں پہ ساتھ موجود ہیں. حضرت خوش آمدید. اور ہمارے علامہ تقی مہدوی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام. علامہ صاحب, آپ نے غالباً عامر بھائی کے ساتھ, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے ساتھ آپ نے کام نہیں کیا. نہیں, ایسے ہی آپ کو موقع نہیں ملا. موقع نہیں ملا, ہماری بدقسمتی ہے. لیکن جو دیکھیں, اب میں جب پروگرام میں نے شروع کیا تو ایک بات جو ہم نے فیل کی ان لاسٹ 10-12 ایئرس, جو بڑی ایک شفٹنگ آئی, وہ یہ کہ ایٹ لیسٹ پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ ساتھ بیٹھتے بھی نہیں, لیکن وہ ساتھ بیٹھنا شروع ہوئے, ڈائلاگ شروع بٹھایا گیا, دوستیاں شروع ہوئیں. ایسے ہی لوگوں نے الزامات بھی بہت سارے لگائے. جی جی. لیکن یہ ایک چینج آیا, آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا چینج تھا؟ جی, بہت اچھا اور بہت بہترین کام کیا. اور یہ جو بنیاد ڈالی ہے, اور بطور خاص ماہ رمضان کے اندر یہ بنیاد جو ڈلی ہے, بڑی زبردست ہے کہ مختلف مسالک کے لوگ آتے ہیں, اپنی اپنی بات کرتے ہیں, سلیقے کے ساتھ, طریقے کے ساتھ, دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور لوگوں کو یہ سننے کا اور یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں آپس میں, ہم رہ سکتے ہیں آپس میں, ایک دوسرے کی بات سن سکتے ہیں. اور جب بڑے پیمانے پر یہ بات ہوتی ہے تو خود بخود نیچے بھی اس کا فرق آتا ہے. پھر میل ملاپ شروع ہوتا ہے, ایک دوسرے کے یہاں کھانا بھجوانا, کھانا ریسیو کرنا, شادیوں میں شرکت کرنا, یہ ساری چیزیں پھر ہونے شروع ہو جاتی ہے. تو ایک بنیاد رکھی ہے انہوں نے, ایک اچھے کام کی. اور میں عمومی طور پر بات عرض کروں تو ایسا ہے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها الى یوم القیامہ. جو شخص کسی نیک کام کی بنیاد رکھتا ہے تو اسے نیک کام کا بھی ثواب ملتا ہے, اور جو اس پر چلتا رہے گا قیامت تک, اس کا بھی اجر و ثواب اسی کی نیک اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. تو اب یہ نیک کام جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں تک جائے گا, لیکن وہ خدا اس کے اندر بڑھانے والا ہے اور ثواب دینے والا ہے. اور اس کی سپورٹ کے اندر ایک آیت بھی موجود ہے, سورہ یاسین کے اندر آیت ہے, ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں, دوبارہ سے ہم اٹھائیں گے, اور ہم ہیں کہ جو ان کے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں, اور اس چیز کو بھی لکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے انجام دے دیے ہیں لیکن اس کے آثار ابھی تک باقی ہے. بالکل. تو چاہے برے آثار ہوں چاہے اچھے آثار ہوں, ہم اس کو لکھ رہے ہیں. اگر کسی نے برائی کی بنیاد ڈالی ہے اور اس پر لوگ چل پڑے ہیں تو اس کے بھی آثار اور اس کا بھی جو بھی اس کا مواخذہ ہوگا وہ بھی لکھا جا رہا ہے. بالکل. اور اگر کوئی نیک کام کی بنیاد ڈالی ہے تو جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. اسی لیے مسجد صرف تعمیر کر دینے کا ثواب نہیں ہے, پھر اس کے بعد جتنے نمازی آ رہے ہیں اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اس کا بھی اجر و ثواب ہے. کتاب صرف لکھ دینے کا ثواب نہیں ہے, جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں, استفادہ کر رہے ہیں, اس کا بھی اجر و ثواب ہے. اولاد صالحہ, نیک اولاد اگر انسان نے چھوڑ دی ہے, مر گیا, باپ مر گیا, لیکن جب بیٹا صحیح راستے پر چل پڑا ہے تو اس کا اجر و ثواب باپ کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. تو اگر نیک کام کی بنیاد انسان نے ڈال دی نا تو یہ بہت بڑا کام ہے, ثواب جاریہ ہے. ایک تو علامہ صاحب جو مجھے ایک چیز نظر آتی ہے رمضانوں میں, اب ماشاءاللہ 7-8 جگہ یہ رمضان ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں. 7-8 جگہ رمضان ٹرانسمیشنز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا 70-80 لوگ انوالو ہیں. ایک اکنومیکلی سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے, ایسے ہی روزگار ایک بنا ہے, روزگار مل رہا ہے سب کو. تو آپ اگر اندازہ لگائیں تو نہیں بھی کچھ 400-500 لوگوں تک روزگار جو ہے وہ پہنچا. 500 لوگوں کو آپ 4 سے ضرب کرتے ہیں یا 5 سے کرتے ہیں تو 2000-2500 لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو شروع کرنے والے کون ہیں؟ بے شک ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. ایسے ہی گیم شو طارق عزیز صاحب کرتے تھے, پھر بیچ میں گیپ آ گیا, پھر اس کے بعد دوبارہ سے ایک نئی تصویر کے ساتھ نئے اسٹائل میں
ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا تو وہ بھی اب کسی اور چینل پہ بھی چل رہے ہیں, کہیں پہ چل رہے ہیں. تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے ایک سلسلہ. آپ کی بات سے سوری معذرت چاہتا ہوں کہ مارننگ شو میں قرآن کی تلاوت, ترجمہ, تفسیر یہ ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا. ہاں یاد ہے مجھے بالکل یاد ہے. لیکن اوبیسلی ہم مس کرتے ہیں. میں اور مفتی نوید عباسی صاحب ہم نے وہ بالکل آخری لمحات ساتھ گزارے, اسی لیے رنج و غم جو ہے ادھر ذرا زیادہ ہے. مجھے بڑا روتے ہوئے فون آیا تھا ان کا. ہم بڑی کوشش کر رہے تھے بات کرنے کی, لیکن میری بات ہونے کے بعد پھر بات نہیں ہو سکی. مفتی صاحب نے بھی ٹرائی کیا, میں نے بھی ٹرائی کیا, پر حضرت کچھ مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تمام حالات آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑا پرانا ساتھ رہا. جو آئی ایچ چندری گڑھ روڈ ہے یہاں پہ ان کا اپنا ذاتی آفس تھا, اب بھی ہے. تو وہاں قریب میں ایک مسجد ہے, جامع مسجد گلزار. تو ہم وہاں, ہمارے استاد صاحب ہیں حضرت قبلہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم العالیہ, ان کے پاس پڑھا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب کبھی وہاں مسجد میں آ نکلتے. کبھی ایسا ہوتا, یہ جانتے ہیں, جب انہوں نے ٹرانسمیشن تھوڑا سا بڑھ کے شروع کی تو وہاں گلی میں وہ کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے. مطلب اس حد تک یہ لوگ, یہ سارے شیری بھائی ہمارے سارے ساتھی, تو یہ اس طرح کا ان کے ساتھ ایک ہمارا ساتھ رہا. اور پھر اس کے بعد کئی حوالوں سے معاملات رہے. پھر رمضان ٹرانسمیشن جب آگے بڑھی تو اس میں بھی ساتھ رہا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کے اندر ایک چیز تھی کہ وہ علماء کرام کو جو گمنام تھے ان کو منظر عام پر لائے. یہ چونکہ ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے, غیر مقلد جنہیں جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں, یہ حضرات ان کو تو ملک میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا. تو ان حضرات کو بھی پہچان ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے دی. اسی طریقے سے دیگر مکاتب کے علماء کو, اہل سنت و جماعت کے ایسے علماء کہ جو گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے, ان کو وہاں گمنامی سے نکال کر وہ اپنے شو میں لائے. اس شو سے کوئی کس شعبے کا چیئرمین بن گیا, کوئی کس شعبے کا چیئرمین بن گیا. تو یہ ڈاکٹر صاحب کا کمال رہا, انہوں نے علماء کو منظر عام پہ لایا. پھر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, چونکہ میں نے جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی کس کس کو جو ہے نا, وہ جب میں نہ رہوں گا تو پھر کس کو ستاؤ گے, ابھی جو وہ بات کر رہے تھے, تو اس سے آدمی ایک رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے آدمی تھے. خوبیاں اور خامیاں ہر آدمی میں ہوتی ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں خامیوں سے پاک صرف انبیاء ہوتے ہیں, اور باقی حضرات اہل بیت یہ محفوظ ہوتے ہیں. تو باقی جو انسان ہیں, ہم آج کے اس دور کے, تو خطائیں ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی مر جائے نا, دنیا سے چلا جائے, تو اس کے جانے کے بعد اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, آپ دیکھیے کہ یہ رمضان ٹرانسمیشن یہ سب تو اپنی جگہ پر ہے. وہ ایک نرم دل انسان تھے, لاکھوں لوگوں کی انہوں نے مدد کی ہے. فیصل قریشی صاحب, میرے یہاں آج کل مسجد میں کام چل رہا ہے, ایک آدمی رنگ کرتا ہے, تو اس کو میں نے کام دیا, میں نے کہا رنگ کا کام کرو. اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, اور ٹانگ اس کی 14ویں منزل سے وہ گرا تھا, رنگ کرتے ہوئے ٹوٹ گئی, اور اب اس کی ٹانگ چھوٹی ہے. تو میں نے پچھلے دن اس سے پوچھا, میں نے کہا یہ آپ کو ٹانگ میں کیا مسئلہ ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ یوں میں گرا. تو میں نے کہا جی یہ علاج, اس نے کہا جی اللہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو اجر کثیر عطا فرمائے, وہ دنیا سے چلے گئے, یہ میرا علاج انہوں نے کروایا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ علاج کروانے والے, وہ لوگوں کے دکھ درد بانٹنے والے, وہ شخصیت, وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی. لوگوں نے بڑا ستایا ان کو. ہم جس حد تک ممکن ہو سکا, آپ نے آخری دنوں میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا. ان کی وہ, میں منفی باتیں کرنا نہیں چاہتا, کہ جب ویڈیوز کچھ وائرل ہوئی, ظاہر ہے وہ لوگوں تک پہنچی. جن لوگوں نے کیا وہ نشان عبرت ضرور بنیں گے, کل قیامت کے دن بھی انہیں جواب ضرور دینا ہوگا. تو میں نے فون کیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو اب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو دیکھیے, لوگ جو مرضی کہیں, انہوں نے جواب میں مجھے کہا مفتی صاحب میں آپ کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. یہی مجھے بھی کہا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس ویڈیو کا دفاع میں کروں گا بیٹھ کے, آپ یہ بات کیوں کرتے؟ تو مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے جی آپ دفاع کریں گے, فلاں علماء میرا دفاع کر دیں گے, آپ لوگ میرے ساتھ ہیں, آپ میرے حق میں دعا کریں, میں ساری دنیا کا سامنا کر لوں گا. مفتی صاحب میں اپنی بیٹی کا سامنا کیسے کروں؟ اب یہ آخری ان کے وہ لمحات چل رہے ہیں کہ جب وہ بالکل اس میں ہیں. میں نے بڑی کوشش کی, بیماری کی ایام میں ایک دن رات کو ساؤتھ سٹی سے اٹھ کے آ گئے, کہیں بول چینل پہ گئے تھے کسی شو میں,
وہاں سے وہ ساؤتھ سٹی میں چلے گئے کسی وجہ سے. تو رات کو اب میں حیران ہو گیا کہ عامر لیاقت حسین صاحب کسی چوکیدار کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے, یہ کام بھی ڈاکٹر عامر لیاقت, رکشے پہ بیٹھ جانا, بائک پہ بیٹھ جانا, عام لوگوں کے ساتھ گل مل جانا. حالانکہ کتنے خطرات تھے, سیکورٹی کے معاملات تھے, لیکن کبھی اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ کسی غریب نے بھی آواز دی تو وہ پہنچ گئے. یاروں کے یار آدمی تھے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب چلیں اسپتال. میں حیران ہو گیا, وہ میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی. تو اب آپ دیکھیے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ آدمی وزیر رہا, سب کچھ رہا, لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے نا جی فیصل قریشی صاحب, آپ سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ آپ مجھے کوئی پیسے دیتے ہیں؟ آپ سے میں کیوں محبت کرتا ہوں؟ محبت کی وجہ ایک ہی ہے کہ جب ہم نے بول پر حضور کی عزت اور ناموس کی بات کی, میرا تو یہ کام ہے نا. وہ لوگ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ڈرامے بنانے والا آدمی ہے, یہ ایکٹر ہے, یہ ہیرو ہے ہمارا, وہ جب میرے نبی کی عزت کی بات کرتا ہے نا تو پھر دل کرتا ہے کہ بڑھ کے اس کے ہاتھ چوموں. عامر لیاقت وہ آدمی تھا جس نے ساری زندگی میرے نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا, وزارت کو ٹھوکر مار دی, جوتی کی نوک پر رکھ دیا. لوگ وزارت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ نے وزارت چھوڑ دی؟ کہہ رہے ہیں وزارت تو کیا, نبی کے نام پر زندگی بھی چھوڑ دوں گا, جان بھی قربان کر دوں گا. سر اس کو برا لوگوں نے کہا, میں کہتا ہوں خامیاں ہوں گی, سب کچھ ہوگا. نبی اکرم ابھی حضرت صاحب بتا رہے تھے, اسلام نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ الحمار, انہیں کہا جاتا ہے. تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتے, الٹ پلٹ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کے خشک ہوتے, اور حضرت عمر نے ایک دو دفعہ منع کیا کہ یہ کیا کرتے ہو. انہوں نے کہا دیکھو میرے اس عمل سے حضور خوش ہوتے یا ناراض. تو وہ ان سے غلطی ہو جاتی بار بار, کئی مرتبہ ان سے غلطی ہوئی کہ وہ مے نوشی کر لیتے, جو کہ منع ہو گئی تھی اس زمانے میں. پہلے وہ پیا کرتے تھے, تو اب اسلام میں آنے کے بعد. لیکن حضرت عمر نے اور دیگر صحابہ نے ان کے متعلق کہا کہ یہ آدمی تو منافق ہے, اس کی یہی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. وہ جو اس نے عمل کیا اس کی سزا ہے, کوڑے ہیں, وہ تو اس کو مل گئی, لیکن یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو لوگوں کو میں کہوں گا کہ دیکھیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے پیغام محبت دیا ہے. اہل بیت اطہار کا میں بلا مبالغہ یہ بات کر رہا ہوں, حضرات اہل بیت کی عظمتوں کے تذکرے چار دگائے عالم پھیلانے میں یہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا حصہ ہے. کبھی وہ اب جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, جن کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا. وہ حضرات خلفائے راشدین کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو حضرت ابو ذر کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, حضرت مقداد کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ پر کتاب لکھ کر ان کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ٹی وی چینل پر ان کے حوالے سے پروگرام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ انہی کا خاصہ ہے. وہ بدر کے دن اصحاب بدر کو جو ہے وہ سلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام پر 1 2 3 دن نہیں بلکہ رمضان المبارک میں مسلسل تذکرہ کرتے, اور پھر یہ جو ضربت کے ایام سے لے کر آگے کے ایام ہیں ان میں روزانہ کی بنیاد پر وہ حضرت مولا علی کو خراج تحسین پیش کرتے. یہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے خاصے, اور وہ وقت آپ نے اور میں نے ساتھ گزارا ہے کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی میت رکھی ہے. حضرت لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا, یہیں سے آ کے کنٹینیو کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک ہے, بریک سے واپس. بہار رمضان بہار رمضان بہار رمضان. گیت یاد آتا ہے کہ میرے بعد کس کو ستاؤ گے, ہاں پھر مجھے کس طرح سے بھول پاؤ گے. تو ابھی تو مجھے سب ستا رہے ہیں, لیکن جب میں نہیں رہوں گا نا تو میں بہت زیادہ ہوں گا. جی ہاں, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور مفتی حنیف قریشی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہم یہی بات کر رہے تھے کریئر کے آغاز سے, جس طرح سے آپ سب لوگ ساتھ رہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے, تو کوئی ایسی یادگار ہے؟ پھر میں حضرت اس بات پہ آؤں گا ضرور, وہ بہت ضروری ہے. جی کوئی ایسی یاد ہے مفتی صاحب شو پہ, کسی پہ پروگرام میں عامر بھائی کے ساتھ کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی فرمایا ہے کہ جو تمہارے مسلمان بھائی دنیا سے چلے جائیں تو ان کی اچھائیوں کو یاد کرو. بالکل, یہ تو ہر اس شخص کے لیے کہ جو بھی کل منگو اس کی اچھائیاں یاد کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب میرے محسن ہیں.
मीडिया की जो मेन स्क्रीन्स है, वो कि मैं दीगर टॉक शोज़ के अंदर तो पहले से बहुत 2003-04 से मैं आ रहा था, लेकिन जो रमज़ान ट्रांसमिशन में हमने जब आगाज़ किया हमने उनके साथ, तो उसमें हज़ारों खूबियाँ उस शख्स की मैंने देखी हैं। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि सबसे बड़ी उसकी खूबी क्या थी, तो मैं कहूँगा कि इश्क़ रसूल और मोहब्बत आले बैत। सुभान अल्लाह। वैसे तो फैसल भाई ड्रामे में ना कई लोग वो डाल के आंखों में वो क्या कहते हैं, ग्लिसरीन डाल के रो पड़ते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन बेसाख्ता बेखुदी में तड़प के याद मदीना में, याद रसरकार में आंसू बहना भी और होता है, और वो लहजा, वो अंदाज वो खुद पहचाना जाता है। फिर जिस तरह से मोहब्बत के साथ आले बैत अतहार का जिक्र इस शख्स ने मीडिया के ऊपर किया और दिलेरी से किया, वो कौन सा फतवा है कि जो आमिर लियाकत पे नहीं लगा? यही बंदा था जिसने कईयों को मुफ्ती आजम बनाया, यही वो बंदा था जिसने कईयों को स्क्रीन के ऊपर लाया, और वो सारे आखिर में इस बंदे के मुखालिफ हुए। जुर्म कसूर क्या था? वही अजमत व शान आले बैत, वो अज़म नहीं होती थी। मुझे तो खरी बातें जब मैं करता हूँ तो फिर मुझे बाज़ औक़ात मेरे खुद में क्रिटिसिज्म का शिकार हूँ, आप सबको पता है। तो बहरहाल जी एक वाक़या उन्हीं के हवाले से डेडिकेट करता हूँ सुनने वालों को, कि हज़रत इमाम ने हजर मक्की ने ये वाक़या लिखा है कि तैमूर लंग एक बहुत ज़ालिम बादशाह गुजरे, तो जिस वक्त वो मर गया तो मरने के बाद उसे किसी ने देखा कि, बल्कि ये वाक़या उन्होंने लिखा कि तैमूर लंग जब मर गया तो उसके मरने के बाद जो एक मुहद्दिस थे तो वो उसकी कब्र के पास से गुजरे, तो उन्होंने उसको ठोकर मारी और उसको कहा खड़े होकर के भाई याद आया ना तुझे कि तूने क्या क्या जुल्म किए, क्या क्या किया? तो रात को वो मुहद्दिस सोए तो क्या देखते हैं कि रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई है और वो तैमूर लंग उनके दरबार में कोने में चुप करके बैठा हुआ है। तो ये देख के वहीं पे कहते हैं तू इधर बैठा हुआ है? अब वो खामोश है और बारगाह सल्त में अर्ज़ करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे रोज़ कब्र पे आता है, मुझे ताने मारता है, आज भी इसने कब्र पे आकर मुझे ताने मारे। तो वो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत को इसने बड़े बेदर्दी से बेरहमी से कत्ल किया है, तो मैं इसलिए इसके करता हूँ, तो ये आपकी बारगाह में कैसे पहुंचा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इसके जुर्म गुनाह अपनी जगह हैं, पर इसका एक अमल और एक नेकी ऐसी थी अल्लाह ताला ने इसके सारे गुनाहों को माफ़ करके इसे मेरा दरबार अता कर दी। कहा वो कौन सी? फरमाया जब भी मेरी फातिमा की औलाद का कोई फर्द, कोई सैयद इसके दरबार में जाता ये अदब से खड़ा हो जाता अल्लाह, और उसको इज्जत से ऊंची जगह बिठाता और उसको बाहर जाकर रुखसत करता, और कभी भी इसके दरबार से कोई फातिमी, कोई मेरी ज़ारा का पुत्र, कोई सैयद खाली नहीं गया। अल्लाह ताला ने फातिमा की ज़ुर्रियत की उस ताज़ीम और अदब की वजह से इसको बख्श दिया है। आमिर लियाकत हम और कुछ नहीं कहते हैं, सारे मामलात अपनी जगह दुनिया के, पर जो तू मोहब्बत से जिक्र अबू तालिब छेड़ के गया है ना, जो तू मोहब्बत से जिक्र मौला अली छेड़ के गया है ना, अल्लाह, जो तू मोहब्बत से रसूलुल्लाह के बच्चों का तज़किरा लोगों को सिखा गए, आप मुझे बताएं ये जितनी रमज़ान ट्रांसमिशंस हो रही हैं क्या ये उसी का सेट किया हुआ सिलसिला नहीं है? मैं हाँ बिल्कुल ये जिक्र ठीक किया, है, तो बिल्कुल। जब ये है तो जब तक ये खैर का सिलसिला जारी रहेगा, जिक्र सरकार होता रहेगा, कुरान की बात होती रहेगी, यकीनन आमिर लियाकत हुसैन साहब को उसका सवाब पहुंचता रहेगा। बिल्कुल, अलामा साहब ने भी यही जी, फरमाया। बिल्कुल बिल्कुल। जी नवीद साहब, आपकी बात मैंने काटी थी, मैं माजरत। नहीं वो कोई बात नहीं। देखिए फैसल भाई, आप और हम साथ ही थे कि उनकी मैयत रखी हुई है, लोग उस वक्त भी सियासत कर रहे थे, और जब कोई दुनिया से चला जाता है ना तो उसके जाने के बाद तो दुश्मन का दिल भी पिसज जाता है, उसके दिल में भी नरमी आ जाती है। लेकिन लोगों ने उस वक्त भी फतवे दिए कि जनाजे में मत शिरकत करो। हमसे कहा गया, हमने कहा आप हुक्म लगाएं, अगर हम जवाब दे सके तो ठीक है, वगरना आपका लगाया गया फतवा अगर शरई उसूलों के मुताबिक हुआ तो हम भी नहीं जाएंगे और लोगों को भी मना करेंगे, लेकिन आप हुक्म तो लगाएं। हुक्म तो किसी ने नहीं लगाया, लेकिन ये आमिर लियाकत के साथ उन लोगों ने किया कि जिन पर उन्होंने बेशुमार एहसानात किए थे, जिनको कोई जानता नहीं था उनको पहचान दी, तो उन्होंने ये किया। फिर मुझे उस मौका पर आपसे गालिबन उस पर बात भी हुई थी कि ये हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कौल जो है
کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. بچو. تو وہ لوگ اس کے جانے کے بعد بھی یہ نہیں, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی وہ بیٹی کیا سوچے گی دعا, وہ رو رو کے اس وقت کیا کہہ رہی تھی, احمد کیا کہہ رہا تھا, ان کے دل پر کیا گزری. وہ لوگ جو بچے جب چھوٹے تھے تو ان کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے اور ان بچوں کے ساتھ عامر لیاقت کو خوش کرنے کے لیے خوش گپیاں کیا کرتے تھے. مزہ تو تب تھا نا کہ جب عامر کی آنکھ بند ہوئی پھر لوگ ان کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے. ایسا نہیں ہوا, بڑے مظالم ہوئے. دیکھیے ان کی میت کو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا وقفے میں تو آن ایئر کر رہا ہوں کہ کاندھا نہیں دینے دیا گیا. کیا وہ لاوارث شخصیت تھے؟ وہ پاکستان کا اثاثہ تھے, لیکن جس طریقے سے لے جایا گیا. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کیسا کرم کیا. نہیں, میں نے تو دھکا دے کے میں نے تو پکڑ لیا تھا, میں نے کہا میں تو پیچھے ہو جاؤ, میں نے 2-3 لوگوں کو دے دیا تھا دھکا. نہیں آپ نے تو دیا, آپ اور ہم سب ساتھ ہی تھے. وہ پورا انہوں نے مطلب ایک وہ جس طرح سے بندہ کوئی اغوا چیز نہیں کر لیتا, یہ طریقہ کار تھا. لیکن اللہ کا کرم دیکھیں کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں نا کہ ساری زندگی اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا. وہ تذکرہ اہل بیت کرنے والے آدمی کو اللہ نے پاکستان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے سب سے پہلے فرد سیدنا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جگہ دی. اللہ وہ حسنی حسینی سید ہیں, ان کے قدموں میں جو جگہ ملی ہے یہ اعزاز کی بات ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ کراچی میں جاتے ہیں, ان کو وہاں جگہ نہیں ملتی. میں ابھی آپ لوگ جب آئے نہیں تھے, میں اور شری یہی بات کر رہے تھے, عامر بھائی نے اپنی جگہ پہلے عمر شریف صاحب کو دی. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے الحاج خورشید احمد صاحب کو دی. ان کو دیکھیے یہ ایثار ہے, یہ قربانی ہے. وہ جگہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے خریدی ہے, ٹھیک ہے. وہاں ان کے والد صاحب ہیں, وہاں ان کے سسر صاحب, ان کی والدہ ہے. لیکن جب الحاج خورشید کا انتقال ہوا تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے آگے بڑھ کر پیشکش کی کہ یہاں لے آؤ, گھر والوں نے کہا. لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے, یہ ایثار کون کرتا ہے؟ اپنی جگہ کوئی دیتا ہے؟ شہر میں کوئی معمولی سی جگہ نہیں دینے کو تیار. تو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا نا, یہ ایک رنگ والا نہیں جو میرے پاس رنگ کا کام کر رہا ہے کہ اس کی ٹانگ, کتنے لوگوں کے آپریشن کروائے, کتنے لوگوں کے گھر کا نظام ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب چلاتے رہے. یہ دنیا پر یہاں ہے. لیکن آج عامر لیاقت صاحب چلے گئے تو کیا ہوا؟ جانا ہم نے, کل آپ نے, میں نے, ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے. ایک وقت ہے کوئی 1000 سال بھی جیے جائے گا. لیکن عامر لیاقت حسین صاحب جو کام کر گئے, جس طریقے سے میں نے عرض کیا وزارت انہوں نے اس کو ٹھوکر ماری, حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر. یہ مفتی صاحب, مجھے یہاں سے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے کہا میں جا رہا ہوں تو اسلام آباد مفتی صاحب کے پاس جاؤں گا. میں نے فون کیا, یہ مفتی صاحب کی مسجد میں پہنچ گئے, وہاں خطاب کیا. مفتی صاحب نے کہا وعدہ کرو کہ پارلیمنٹ میں جا کے آج اس مسئلے پر بات کرو گے. اس نے کہا وعدہ ہے. وہ پارلیمنٹ کے سیشن کا کیا موضوع تھا, اس دن ایجنڈے پر کیا چیز تھی, وہ پس پش ڈال دی. اس نے کہا عامر لیاقت حسین آج بات کرے گا. اور پھر ڈنڈکے کی چوٹ پر عامر لیاقت حسین نے جو بات کی دنیا نے دیکھا ہے. تو یعنی یہ اس شخصیت کا جذبہ تھا. تو آج ان کا یہ جو سیٹ کیا ہوا نظام ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے. دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ جی برائیاں, بھائی اچھائی بھی تو کہیں ہے نا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر کتنے لوگ راہ ہدایت پر آ جائیں, کس کے دل میں جو ہے نا وہ تبدیلی آ جائے. تو یہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہی کو سہرا جاتا ہے. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں, جو ان کا پہلا ٹی وی چینل ہے جہاں انہوں نے پہلے دن خبرنامہ پڑھا, ان کی سیٹ کی ہوئی چیزیں آج بھی وہاں چل رہی ہیں. سب سے اچھا سینسر کا نظام اس چینل پہ ہے. سب سے بہترین نظام آج مذہبی حوالے سے کہ ڈرامہ بھی ریلیز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو علماء چیک نہ کر لیں. تو یہ سارا سیٹ کس نے کیا؟ یہ وہ شخصیت اس کے پیچھے تھی کہ وہاں پر علماء کو جگہ دلوائی. یہ سارے کام کیے, اخبارات میں علماء کو جگہ دلوائی, ہر جگہ پر علماء کے احترام کے لیے وہ آدمی کھڑے ہوئے. یہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا جو ہے وہ کارنامہ ہے. بہرحال وہ دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. میں ان کے صاحبزادے جو احمد ہیں ان سے رابطے میں رہتا ہوں, ان کی صاحبزادی ہیں. ہم ادھر ان کی قبر پر بھی جاتے ہیں, عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر. دیکھیں ہزاروں لوگ وہاں آتے ہیں اور لوگ دعا کرتے ہیں. اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں ایمانداری سے کہ جب لوگ وہاں سے یوں جاتے ہیں نا, وہ جو میٹھے پانی کا کنواں ہے بابا کے مزار پر, تو راستے میں دائیں ہاتھ پر ڈاکٹر صاحب کی قبر ہے. تو لوگ وہاں, دروازہ بند ہے, قبر نظر آتی ہے, ظاہر ہے وہ ایک اجرا ہے. لوگ دروازے پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوتے ہیں. وہ بچے جنہوں نے عامر لیاقت صاحب کو اسکرین پر دیکھا تھا, باہر عمر شریف صاحب کی قبر ہے, اندر ڈاکٹر صاحب کی ہے, وہ سب دعا کرتے ہیں. اور آوازیں آتی ہیں مرد عورتیں کیا کہ اللہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو بخشش عطا فرمائے. کیا یہ ان کے لیے کم ہے؟
یہ اعزاز ہے کہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ ماں باپ کی قبر کو بھول جاتے ہیں فیصل قریشی صاحب, اور یہاں قبرستان میں اگر سال آپ نہ جائیں تو قبر مٹا کے نئی قبر بنا دی جاتی ہے. لیکن عامر لیاقت حسین اس جگہ پر ہے کہ جہاں لوگ عبداللہ شاہ غازی کو سلام کرتے رہیں گے. عبداللہ شاہ غازی کے پڑوس میں عامر لیاقت کے تذکرے بھی ہوتے ہیں. حضرت علامہ صاحب, میں یہ آپ دونوں سے ہی ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, یہ کہاں سے ہمارے اندر یہ چیز آئی ہے کہ ایک انسان ہے جس کی ہزاروں نیکیاں ہیں, چلیں ہزاروں نہیں 100 نیکیاں ہیں, 50 نیکیاں ہیں, لیکن لوگ انتظار کرتے ہیں یہ غلطی کرے. صحیح. ایسے وہ انتظار کیوں کرتے ہیں اس چیز کا وہ ایک کہ یہ کوئی ایک غلطی کرے پھر دیکھو ہم کیا اشر کرتے ہیں اس کا. یہ جو حسد کا عنصر ہے نا, یہ مار دیتا ہے انسان کو. اور بنی آدم کی جو اگر سلسلے میں سب سے پہلی خطا کا اگر ہم تذکرہ کریں تو یہ بنتی ہے, اور وہ کون آیا مقابلے پر؟ ابلیس نے دیکھا کہ جب مجھے آگ سے بنایا گیا ہے, میں نے اتنے سال پرستش کی ہے پروردگار کی, اتنے سجدے کیے ہیں, اور ابھی جس کو خاک سے بنایا گیا ہے میرے بعد آنے والا ہے, اس کو مقام ملے گا کہ خلیفۃ الارض بنے گا, پروردگار کا خلیفۃ اللہ بنے گا, اور خدا نے اس کو اتنا اکرام اتنی عزت دی ہے, تو وہ برداشت نہیں ہوئی اس سے. اور دیکھا یہ تو ابھی نیو کمر ہے, نیو کمر نے اتنی مجھ سے زیادہ عزت کما لی ہے, یہ برداشت نہیں ہو رہی. تو وہ جو حسد آیا اس کے بعد پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے بھی آتا ہے, اور وہاں سے پھر حسد کا جو سلسلہ ہے وہ بنی آدم کے اندر بھی آتا ہے اور جنات کے اندر بھی موجود ہوتا ہے. حسد ایسی چیز ہے, اور روایات کے اندر آیا ہے کہ انسان کے سارے اعمال کو آگ لگا دیتی ہے اور لکڑی کی طرح جلا دیتی ہے سارے اعمال کو, اگر حسد انسان کے اندر ہو. انسان برداشت نہیں کر سکتا کہ یار یہ ابھی کچھ دن پہلے ہی آیا تھا, تو نیا چہرہ ہے, یہ کیوں اتنا زیادہ پاپولر ہو رہا ہے, یہ ہر جگہ پر کیوں اتنا جانا چاہ رہا ہے, اس کا نام کیوں اتنا لیا جا رہا ہے. اور میں ایک بات اپنے ناظرین سے عرض کروں گا کہ دیکھیں ہم کبھی کبھار, اور آپ بھی بہرحال شوبز سے تعلق رکھتے ہیں, تو ڈرامے کے اندر لوگ ڈرامہ دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسا سین ہوتا ہے اس کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں. بھائی جو اصل زندگی کے اندر اس کے ساتھ پیش آیا ہے اور اس کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ڈرامہ ہے, یہ اس کا کلائمیکس ہے کہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ بھی ڈرامہ ہے. تو بیچارہ جو ہے وہ زندگی کے ابھی جیسے واقعات مفتی صاحب نے بیان کیے ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا کہ آن ایئر جو شخص اتنا مضبوط نظر آتا ہے, اتنا اسٹرانگ نظر آتا ہے, اتنا کھل کر بات کرنے والا ہے, وہ اندر سے کتنا ایک نرم گوشہ رکھتا ہے کہ آف دا ایئر وہ کبھی کسی بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے, کبھی کسی کو کچھ کھلا رہا ہے, اور کبھی کسی اپنے کولیز کے ساتھ باتیں کر رہا ہے, اس کے گھر کے حالات معلوم کر رہا ہے. تو یہ آف ایئر ان کی کیا زندگی تھی وہ ہمیں نہیں پتا, وہ ابھی سننے کو مل رہی ہے, اور اس سے بڑا انسان سیکھتا ہے کہ ہاں انسان ایسا ہونا چاہیے کہ جو صرف کیمرے کے سامنے اچھا نہ ہو, بیک آف دا کیمرا بھی وہ پیارا سا اور اچھا سا انسان. صرف کیمرے کے سامنے علماء کے ہاتھ نہیں چومتے تھے, یہ بھی بڑی بات ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب جب آتے نا جی وہاں ٹرانسمیشن میں, تو کبھی انتظار نہیں کروایا کہ بات. علماء انتظار کریں. کوئی یہ بیٹھے ہوئے نعت خوان بیٹھے ہوئے, چلیں بھائی آپ ادھر بیٹھیے اپنی نشستوں پر, علماء کرام آ گئے کھڑے ہو. کیا بات جی, علماء کرام کو کھڑے ہو کے عزت سے ہاتھ چوم کے ملنا. قریشی صاحب کو اپنی سیٹ دے دینا, کوئی نہیں کرتا اپنی, جی آپ تو یہاں بیٹھیں گے. 2 لوگوں کو, ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب کو اور علامہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو اپنی سیٹ دے دی, اپنی سیٹ پر بٹھایا, خود کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے. جی کچھ علماء نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا بھائی میری عقیدت میری محبت ان دونوں کے ساتھ ہے, میں ان کو سیٹ دوں گا, آپ کو کیا اعتراض ہے, سیٹ تو میری ہے, آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں. یہ سلسلہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا تھا نا, آدمی کو حیران کر دیتا, اور پھر آف ایئر بھی, اور کمرے میں بھی ہاتھ چومنا, کمرے میں جا کر. اور پھر میں ایک چیز اور بھی عرض کر دوں جی, کہ اس بندے کی انتہا درجے کی عاجزی, ایک طرف وہ کتنا قوت والا آدمی ہے, بڑے بڑے میں نے چلے میں وہ عرض کروں گا, تو عاجزی کا عالم یہ ہے کہ نیچے بیٹھ رہے ہیں. اور بالخصوص شیری بھائی, آپ نے وقت پورا ہمارے ساتھ گزارا کئی ٹرانسمیشن میں, کہ نعت ہو رہی ہے اور وہ بندہ نیچے ان کے پاؤں میں آ کر بیٹھ گیا. دیکھ لیں وہ کتنی ریکارڈنگ ہے, وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے بھائی. تو یہ کیا مطلب, یہ ہمارے لوگ تو دیکھو یہ شو یہ ڈرامہ ہے یار. تم مقصد ہمارے کئی بڑے بڑے مذہبی رہنما ہیں, وہ مدینہ شریف جاتے ہیں, واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ بھی ڈرامے کر رہے ہو تم لوگ. ٹی وی پہ تم بیٹھے ہو, دعائیں کر رہے ہو تم جناب, رو رہے ہو, تمہارے وہ سارے کی آوازیں تمہاری ٹی وی چینلوں پہ جا رہی ہیں, تو کیا تم ہی ڈرامے کر رہے ہو؟ تو پھر کسی کے لیے بدگمانی کیوں کر رہے ہو؟ تو بہرحال ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عامر لیاقت صاحب, اور میں یہاں ایک بڑی عام بات آج لوگوں کو بتا دیتا ہوں. جب لاہور میں ختم نبوت کے حوالے سے جب ایک ریلی کے خلاف ایک پورا دھرنا دیا گیا تھا,
تو آپریشن لانچ ہوا تھا لاہور میں، یہ رمضان کا مہینہ تھا. مجھے یاد ہے کہ افطاری کا وقت آیا، شیری بھائی یاد ہوگا آپ کو، تو عامر لیاقت صاحب نے ایک کھجور لی اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کے یوں آنسو یہاں سے گرے نیچے. میں کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے مفتی صاحب وہ جو اس وقت لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن پر گولیاں برسائی جا رھی ہیں اور جن پہ آپریشن کیا جا رہا ہے، کیا وہ ماؤں کے بچے نہیں ہیں؟ کراچی میں بھی یہی ہو رہا ٹھیک ہے، اور یہاں بھی ہو رہا تھا. اس نے کہا کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے نہیں ہیں؟ ہچکیوں بھر کے بندہ رونے لگا، اٹھ کے چلا گیا. مطلب وہ گفتگو جو کرتے ہیں آپ، اس نے نہیں کی اس دن. پھر وہ بعد میں احمد رضا تھا نعت خان، اس نے اس کو پروگرام کو وائنڈ اپ کیا. پھر اندر گئے، مجھے بلایا، کھانا کوئی نہیں، سارا کوئی نہیں. آج میں سب کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بندے نے اس وقت بیٹھ کے وہ جو لفظ بولے، کئیوں کو نہیں پتہ ہوگا، جس کی وجہ سے اسے استعفیٰ لیا گیا ہے MNA شپ سے، اس کی وہ لفظ میں دہرا نہیں سکتا میڈیا پہ. اور پھر اس کے وہ الفاظ کہ اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو جو ان کا نعرہ ہے وہ عامر لیاقت کا بھی ہے اور جو کچھ کرنا ہے کر لو. پھر اس وقت مجھے یاد ہے ساری رات میں نے اور انہوں نے بیٹھ کر بڑے بڑے رابطے دور دور تک کیے، جس کی وجہ سے اگلے دن صلح کا معاملہ نکلا اور وہ آپریشن ختم ہوا. میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ جو اس دھرنے میں لاہور والے یتیم خانہ چوک والے دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جو معاملات ہوئے اس کے پیچھے اگر لوگ کوئی کھڑے تھے، بظاہر تو کئی صاحب اس وقت ویڈیو میں آ گئے تھے جنہوں نے فوٹو کھنچوائے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بیک پہ کون تھا؟ عامر لیاقت حسین تھا. اور اس وقت کے یعنی کہ یہاں کے جو مین بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے اس نے رابطہ کیا، اور وہ جو جس لہجے میں کیا خدا کی قسم میں آپ بتا نہیں سکتا ہوں. تو یہ چیزیں ہمیں یاد ہیں. ہمیں یاد ہونا ہو جی، رسول اللہ کو تو پتہ ہے نا، مولا علی کو تو پتہ ہے. اور پھر ایک میں یہ بھی آخری یہ کہہ دوں کہ ہم کیوں عامر لیاقت کی بات کر رہے ہیں. آج ان کا ایک وہ کلپ ہے کہ مولا علی سے دشمنی کی، حضرت ابو طالب سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی وہ علی کا باپ تھا. یہ چیز ایک ایکسٹرا گئی. تو اس بندے کے اندر ایک درد تھا. اور مجھے ایک دن آ کر کہا مفتی صاحب، کئی مجھے کہتے ہیں کہ آپ ٹرانسمیشن میں سب سے پہلے بھی ٹائم قریشی صاحب کو دیتے ہو، سب سے آخر بھی. اب ان کو میں کیا بتاؤں کہ میں قریشی صاحب سے رسول اللہ کی آل کا ذکر سننا چاہتا ہوں. بھئی یار وہ جن کے لیے اتنا کر کے گیا ہے، تو کیا وہ جو جنت کے مالک ہیں، جنت کے لجپال والک وارث ہیں، تو وہ چھوڑ دیں گے؟ اور ہم اپنا بھی کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، ہمیں دنیا جو مرضی ہے فتوے لگائے، جو مرضی یہ کرے، مفتی صاحب انشاءاللہ قیامت والے دن مجھے یقین ہے کہ میرے مولا علی جنت کے جو مالک اسنین کریمین ہیں، انشاءاللہ وہ ہم پر کرم کی نگاہ تو یہ محبت کی بات ہے. اللہ پاک عامر بھائی کے درجات بلند کرے، ہم سب کی یہی دعا ہے. اذان مغرب کا وقت ہو گیا کراچی میں، بریک سے واپس آتے ہیں. اللہ اکبر. دسترخوان